السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتدوں کے خلاف جنگ پورے زوروں سے لڑی جا رہی تھی۔ اس معرکہ میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ اس قدر جوش و خروش اور ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے کہ تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ زخم پر زخم کھاتے چلے جا رہے تھے اور تلوار چلا رہے تھے۔ مرتدوں کی لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے۔ ان کی زبان پر ہر وقت ایک دعا رہتی تھی۔ اس لڑائی سے پہلے بھی انہوں نے یہ دعا کی تھی، الہی مجھ پر اس وقت تک موت وارد نہ فرمانا جب تک کہ میرے جسم کا ایک ایک بند تیرے راستے میں زخموں سے چور نہ ہو جائے۔ اور اس وقت ان کی یہی حالت تھی، بدن زخموں سے چور چور تھا، جسم کا کوئی بند ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو۔ اس حالت میں بھی نہایت بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ آخر زخم پر زخم کھا کر گر پڑے۔ لوگ انہیں میدان جنگ سے اٹھا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حال پوچھنے آئے تو حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ روزہ افطار کر چکے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں افطار کر چکا ہوں۔ تب حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے لیے بھی پانی لاؤ۔ اس وقت باقی لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ روزے سے تھے اور روزے کی حالت میں اس جانبازی سے لڑتے رہے تھے۔ زخموں نے بالکل نڈھال کر دیا تھا، لیکن روزہ توڑنا اس حالت میں بھی گوارا نہ کیا۔ لوگ ان کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑ پڑے۔ ادھر وہ پانی لے کر خیمے میں داخل ہوئے، ادھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت ان کی عمر 41 سال تھی۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو عامر بن لبی سے تھا۔ نہایت بہادر اور شریف انسان تھے۔ ہوش سنبھالا تو مکہ کے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے سنا۔ اسلام کی دعوت کانوں میں پڑی۔ انہوں نے لوگوں کو کہتے سنا، تم نے کچھ سنا؟ عبد المطلب کا پوتا کہتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، بت عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی ہر ایک کو رزق دیتا ہے، وہی سب کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سنی۔ انہوں نے اگرچہ شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک فطرت عطا کی تھی۔ یہ باتیں سن کر انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو پھر لوگ ان کی باتوں پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ ابھی چند دن پہلے تک تو یہی اہل مکہ ان کی پاک بازی، امانت، دیانت اور صداقت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اب اتنی سی بات پر ان کی ساری باتیں انہوں نے بھلا دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھوکے ننگے خاندان سے تو ہیں نہیں، انہیں جھوٹ گڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ بھی سچا ہے، میں تو ضرور ان پر ایمان لاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ تو کر لیا، لیکن چاروں طرف دیکھا تو مخالفتوں کے طوفان کھڑے نظر آئے۔ جو لوگ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے ان پر خوفناک مظالم توڑے جا رہے تھے۔ قریش مکہ نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ انہوں نے یہ حالات دیکھ کر غور کیا تو اندر سے آواز آئی، ظلم و ستم کے طوفانوں سے گھبرا کر حق سے آنکھیں چرانا بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو۔ چنانچہ یہ آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ اب وہ صحابہ کی اس جماعت کے ساتھی تھے جو سب سے پہلے ایمان لائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی خبر مکہ کے مشرکوں پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام چھڑانے کی کوششیں شروع کر دیں، طرح طرح کی لالچ دیے۔ جب یہ لالچ کسی کام نہ آئے تو ظلم و ستم پر اتر آئے، انہیں مارا پیٹا، ان کا مذاق اڑایا، غرض جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا۔
لیکن یہ پکے رہے، اسلام پر ڈٹے رہے۔ جب مشرکین کا ظلم حد سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا، موقع ملے تو تم بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ رحم دل ہے، انصاف پسند ہے، امید ہے کہ وہاں امن سے رہو گے۔ عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شرکت کی۔ اس ہجرت میں 83 مرد اور 20 عورتیں شامل تھیں۔ کفار نے اس قافلہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی حفاظت فرمائی اور یہ قافلہ خیریت سے حبشہ پہنچ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ وہاں کئی سال گزارے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان حضرات کو یہ خبر ملی تو یہ بھی مدینہ منورہ جانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ آخر ان میں سے کچھ مردوں اور خواتین نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس طرح یہ مدینہ پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر 29 برس تھی۔ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے قباء میں قیام کیا۔ وہاں ان کے میزبان حضرت کلثوم بن حدم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تھا۔ یہاں سے حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس طرح آپ کو بدری صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بدر کے بعد انہوں نے احد، خندق اور خیبر وغیرہ کی لڑائیوں میں حصہ لیا، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 1400 صحابہ اکرام کو اپنی خوشنودی کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک میں یہ شریک رہے۔ غرض ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس طرح دین اسلام کے سرفروشوں میں نمایاں مقام پا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عابد، زاہد اور عالم تھے۔ ان کا دل ہمیشہ شہادت کے شوق میں تڑپتا رہتا تھا، زبان پر شہادت کی دعا رہتی تھی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مرتدوں کے خلاف جنگوں کے دوران ایک جنگ میں انہیں آخر شہادت نصیب ہوئی، اور شہادت بھی ایسی کہ روزے کی حالت میں اپنے مالک سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔